مجھے آج اس پروجیکٹ کو اس کی اسٹور لائن کرنے میں بہت خوشی ہو رہی ہے، اور مجھے آج یہ بڑا ایک جمعہ بھی ہے، ایک بڑا خوشائن دن ہے، کیونکہ آج ہم نے ابھی صبح ایک کانٹریکٹ سائن کیا قطر کے ساتھ، جس میں جو ہمارا پرانا کانٹریکٹ تھا اس میں اب ہر سال ہمیں $300 ملین کی بچت ہوگی، اور انشاءاللہ جو 10 سال میں $3 ارب کی پاکستان کی بچت ہوگی، تو مجھے اس کی بہت خوشی ہے، اور اس 1 سال سے ہم لگے ہوئے تھے اس کے اوپر نیگوشیٹ کرنے کے لیے، اور یہ پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے لیے میں ذرا پہلے جو اب سب سے جو میں اپنے خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، جب ملک پہ مشکل وقت آتا ہے تو مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ایک ملک کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑتا ہے۔ آؤٹ آف دا باکس مطلب کہ وہ سوچ لے کے آئے جو کہ وہی پرانی گھسی پٹی سوچ ہے، ہٹ کے ہو کچھ۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ذرا میں اپنی میری وزیر بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میری ہمارے ممبرز آف پارلیمنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کیا فیس کر رہا ہے۔ ہمارے پاس 2 بڑے پرابلمس ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ پرانی باتیں نہ کرو، لیکن یہ ہمارے جو 10 سال جو ڈیکیڈ آف ڈارکنیس جسے ہم کہتے ہیں، 10 اندھیرے سال، ان میں جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں اور جس طرح کی اکانومی کی مس مینجمنٹ سے ہوا کیا، 2 چیزیں۔ ایک ہمارا بہت بڑا فسکل ڈیفیسٹ، اور فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے قرضے، اور دوسری طرف ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، مطلب یہ کہ ہمارے پاس جو ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اندر اتنا بڑا خسارہ ہو گیا تھا تو اس کے لیے باہر سے قرضے بھی لینے پڑے، فورن لونز، اور ہمارا جو فورن ایکسچینج ریزروز وہ بھی گر گئے۔ ان کے گرنے سے ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑا اور روپے نے گرنا تھا، یعنی جب ڈالر کی کمی ہوگی تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی، روپیہ نیچے آ جائے گا، تو جب روپیہ نیچے آیا تو مہنگائی ہو گئی۔ تو یہ ہمیں وراثت میں ملے تھے۔ اب ان 2 مسئلوں سے ہمیں نکلنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے اپنی آمدنی بڑھا دی ہے، خرچے کم کر رہے ہیں، ہم نے کیے ہیں، لیکن جب تک آمدنی نہیں بڑھے گی ہم نہ اپنے خرچے میٹ کر سکتے ہیں، اور جو قرضوں کی قسطیں دینی ہیں نہ ہم وہ قرضوں کی قسطیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ہر سال قرضوں کی قسطیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان کے اندر ویلتھ کریشن جنریٹ کرنا ہے کہ اپنی دولت بڑھائیں تاکہ ہمارے پاس قرضے واپس کرنے کے لیے قوت ہو۔ تو اس پروجیکٹ کو اس نظر سے آپ نے دیکھ لیں۔ اس پروجیکٹ کی جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ویلتھ جنریٹ کرے گا، اور وہ ابھی عمران امین نے آپ کے سامنے فگرز دی، جلدی بتا دیا اس نے آپ کو۔ میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کتنا پیسہ جنریٹ کرے گا پنجاب گورنمنٹ کے لیے، پاکستان کے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، ریلویز کے لیے اور CAA کے لیے۔ جو پہلا فیز ہے، پہلے فیز کے اندر 1300 ارب روپیہ جنریٹ ہوگا پہلے فیز میں، جس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کو ٹیکسز پہ ریونیو ملے گا وہ 250 ارب ہے، اور اس کا جو دوسرا امپیکٹ پڑے گا وہ بھی نہیں، آپ پہ رجسٹر ہی نہیں ہوا، کیونکہ یہ اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا ایز این ایئرپورٹ، والٹن ایئرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو گلبرگ مین بلاوارڈ، فیروز پور روڈ، ادھر اس وقت ریسٹرکشن تھی،
پلینز کو اوپر جانے نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ اس ایئرپورٹ کی وجہ سے وہ فلائی زون میں آ جاتا تھا. تو جب یہ ایئرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہوگا تو یہ سارے علاقوں میں, اور یہ سینٹرز ہیں ہمارے, یہ کمرشل سینٹرز ہیں, مین بولاوارڈ, فیروزپور روڈ, سارا گلبرگ, یہ اکنامک ہب بن سکتا ہے کیونکہ یہ پھر اوپر جا سکیں گے. تو اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو جو ہمارا اب جو لاہور ہے یہ جو پھیلتا جا رہا ہے, اس کو روکنے کے لیے تو ورٹیکل اوپر جانا پڑے گا, کیونکہ لاہور جب میں بڑا ہو رہا تھا تو لاہور تقریباً زمان پاک پہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے زمان پاک کی یہ سارا گلبرگ وغیرہ, یہ ہم ان کو دیہات سمجھتے تھے, کھیت کوئی تھے یہاں سارے. تو یہ اتنی تیزی سے پھیلا ہے کہ اس کے بہت وہ منفی اثرات آگے سامنے آ رہے ہیں. سب سے پہلے پانی کا, بہت بڑا پانی کا مسئلہ ہو گیا. وہ واٹر ٹیبل نیچے جا رہی ہے اور بھی تیزی سے نیچے جا رہی ہے. دوسرا, جو سارا لاہور کا سیوریج ہے وہ جا رہا ہے راوی کے اندر. جب راوی کا سیوریج کا مطلب کہ وہ سارا نیچے سندھ تک اس سارے شہر کا سارا سیوریج نیچے جا رہا ہے, جو کہ پانی کو بھی خراب کرتا ہے. کئی لوگ تو دریا کا پانی پیتے ہیں نیچے. اور دوسرا واٹر ٹیبل بھی, وہ بھی کنٹامنیٹ ہو رہی ہے. اور جو راوی ہے وہ جب سردیاں آتی ہیں تو وہ جب سکڑتا ہے تو وہ بالکل ایک سیوریج کا نالا بن جاتا ہے. تو وہ ایک ایشو. اور جتنا آپ کا شہر پھیلتا جاتا ہے اس کو آپ فیسلٹیز ہی نہیں دے سکتے, نہ آپ ان کو سیوریج سسٹم دے سکتے ہیں, نہ پانی دے سکتے ہیں, اور جو بھی آپ امیونٹیز دیتے ہیں ان کا خرچہ بڑھتا جاتا ہے. اس لیے دنیا میں ماڈرن سٹیز اوپر جاتی ہے. اور پھر یہ جب والٹن ایئرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہوگا تو یہ سارے علاقوں کو جب اجازت کی کمرشل اوپر جانے کا, تو جو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے, اور عمران میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے میڈیا کو بریک ڈاؤن دیں, یہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اس کا کمرشل ویلیو جو ہماری ویلتھ جنریٹ ہوگی وہ 6,000 ارب روپے ہو گئے. 6,000 ارب روپیہ. کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ سامنے میرے خیال میں آپ لیٹ نائٹ سب نے کی ہوئی ہے, کیونکہ سوئے ہوئے آپ سب, کوئی تالیوں کی آواز نہیں آئی کہ 6,000 ارب روپیہ جنریٹ ہوگا. یہاں علیف خان, آپ کو تو خیر خاص پتہ چلنا چاہیے نا ان چیزوں کا, کیونکہ آپ تو ہیں اس بزنس میں. دیکھیں, اس کا جو آپ کاسٹ, ایک یہ جو ہم والٹن کا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں, دوسرا جو راوی سٹی ہے, یہ جو دو پروجیکٹس ہیں, یہ پنجاب کو, یہ پاکستان کو, یہ سارے پاکستان میں ویلتھ کریٹ کریں گے, ریونیو جنریٹ کریں گے. اور ویسے بھی یہ جو ایئرپورٹ کبھی شہر کے بیچ میں نہیں ہوتا. یہ بڑا 3-4 کریش ہوئے ہیں پچھلے چند سالوں کے اندر, جب ایئرپورٹ اور فلائنگ کلب شہر کے اندر نہیں ہوتا. ان کے لیے ہم نے ایک اور جگہ دے دی ہے, اور اس کی بھی اس پہ انشاءاللہ بھی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی, تاکہ یہ آلٹرنیٹ شہر سے باہر چلا جائے, اور اس کو پھر ہم پوری طرح ایک کمرشل سینٹر بنائیں. ایک اور میں نے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کئی لوگ کہہ رہے جی کہ یہاں درخت کٹ جائیں گے, اور پتہ نہیں یہاں لاہور کے اندر ہم اور کنکریٹ کا پتہ نہیں کیا لگا دیں گے. کیونکہ میں نے ادھر راوی پروجیکٹ میں بھی یہی لوگ کہتے گئے کہ جی یہاں بھی انوائرمنٹ کے لیے نہیں اچھا ہوگا, اور یہ بھی. پہلے تو میں سب کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا انوائرمنٹلسٹ ہے وہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. کسی نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں سوچا نہیں تھا درخت لگانے کا, کسی نے نہیں سوچا, بلکہ سارے پاکستان کے بڑے بڑے جنگل ختم ہو گئے. ہم بچپن میں چھانا مانگا, چیچا وتی, دیپال پور, یہ ٹنگیاں کے جنگل میں, سارے بچپن میں جنگلوں میں ہم نے, وہ ریسٹ ہاؤسز ہوتے تھے, گیا وہ بڑے بڑے جنگل تھے, سب ختم ہو گئے. جنگلوں کی زمینوں کے اوپر قبضے ہو گئے.
تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے سوچا تھا درخت لگانے کا، وہ ہم نے خیبر پختونخوا میں جو 1 ارب درخت لگائے تھے جو انٹرنیشنلی اکنالجڈ ہیں. تو یہ سب سے پہلے مطمئن ہو جاؤ کہ کوئی درخت نہیں کٹ رہا، یہاں کوئی درخت نہیں کٹ رہا. اور اگر کوئی بھی درخت ہمیں ہٹانا پڑا تو ہمارے پاس اب اکوپمنٹ ہے، اس کو ریلوکیٹ کر دیں گے. لیکن جو اس کے بدلے ہیں، جو ابھی انہوں نے آپ کو بتایا ایبن فارسٹری، جو کہ ہم پورے یہ درخت اگا رہے ہیں اور جو ساری ماڈرن ٹیکنالوجیز لے کے آ رہے ہیں، جو اب نئی درخت اگانے کی ایبن فارسٹری کی ٹیکنالوجیز ہیں، وہ ساری یہاں یوز ہوں گی. جو یہ بلڈنگز بھی بنے ہوئی، یہ سب جو لیٹسٹ آج جو عمران امین نے جلدی میں اپنی پریزنٹیشن میں کہا، جو اب دنیا کے اندر جو نئی بلڈنگز بن رہی ہیں ساری، ان سب میں سسٹینیبل جو ان کی انرجی کنزرویشن، یہ سب نئی چیزیں جو آ گئی ہیں، انشاءاللہ وہ ادھر بھی کریں گے اور راوی سٹی میں بھی کریں گے، جو دونوں ہمارے بڑے پروجیکٹس ہیں. اور اس کا پھر ایک اور بہت بڑا جو فائدہ، جو ہمارا دوسرا مسئلہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، کہ جیسی ہماری اکانومی اوپر اٹھنے لگتی ہے، ہمارے پاس فورن ریزرو جو ہمارے وہ کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے، کیونکہ امپورٹس بڑھ جاتی ہیں. اور جب امپورٹس بڑھتی ہے تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ، یعنی ہمارے جو ڈالرز ملک میں جو آ رہے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، ملک سے باہر زیادہ ڈالرز آ رہے ہوتے ہیں. ہم نے ابھی تک پچھلے 5-6 مہینے میں بڑی دیر کے بعد پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں رہا. سو آج پچھلے مہینے 6 مہینے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہا. تو جب ہمیں سب سے بڑا ڈیفیسٹ ملا تھا جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی $20 ارب کے. تو یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی وجہ سے ڈالرز آئیں گے پاکستان میں. میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں. اور اوورسیز پاکستانی اب جب بھی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں، علیم خان کو پتا ہوگا اس کا، اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں. کیونکہ وہ بدقسمتی سے ہم نے ابھی تک وہ سسٹم نہیں بنایا کہ وہ ہمارے لیے انڈسٹری میں اور چیزوں میں انویسٹ کریں. وہ کرتے ہیں پراپرٹی میں صرف. تو یہ جو بڑا میگا پروجیکٹ ہے یہ راوی سٹی کا، اور یہ جو والڈن کا ہمارا پروجیکٹ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ اوورسیز پاکستانی کا ہے. اور اس کا مطلب کہ باہر سے ہمارے پاس پیسہ آئے گا، اور جیسے جیسے ہمارا ملک اب اوپر جا رہا ہے، ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں، ہماری اس وقت نئی فیکٹریاں بڑھ رہی ہیں، تو جو مشین امپورٹ کرتے ہیں اس سے پریشر پڑ رہا ہے ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو سے. اس لیے بھی یہ پروجیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ڈالرز آئیں گے اور ہمارا پھر جو ہمارے روپے پہ پریشر انشاءاللہ نہیں پڑے گا. میں جو عثمان بزار نے بھی باتیں کی، اس میں صرف ایک اور چیز ٹچ کرنا چاہتا ہوں. جو ہم ایک نیا پاکستان پروجیکٹ ہمارا گھروں کا، افورڈیبل ہاؤسنگ کا، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقہ، مزدور طبقہ، جن کے پاس پیسے نہیں ہے، کیش نہیں ہے گھر بنانے کا، ان کے لیے آج تک وہ بس خواب ہی دیکھتے رہتے تھے کہ ہمارے پاس بھی گھر ہو. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے. اس میں ہم نے بینکس کو انوالو کیا ہے. اس میں ہم نے بڑی مشکلوں سے جو ایک قانون تھا فورکلوزر لا، وہ پتہ نہیں کتنی دیر سے پھنسا ہوا تھا، وہ قانون آج پاکستان میں فورکلوزر لا کا قانون آیا. اس لیے بینکس بھی اب اس میں آ چکے ہیں، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بینکس کو انکریج کریں، کیونکہ ان کو اب تک عادت نہیں تھی کہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کی. بینکوں کو کوئی عادت نہیں تھی. ہماری ایک اخوت جو NGO ہے وہ تو دیتے قرضے بیچارے لوگوں کو، اور ہم نے ان کو بھی فنڈ کیا ہوئے 5 ارب کہ وہ بھی جو لوگ بالکل نچلا طبقہ ہے ان کی مدد کرتے ہیں قرضے دینے میں، مائکرو فائنینس میں. لیکن جو بینکس ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں مارگیج فائنینسنگ کے اندر آئے ہیں، اور اس میں گورنمنٹ نے بھی ان کے ساتھ مل کے ان کو انسینٹیوز بھی دیے، اور آگے بھی مسلسل ان سے میں خود میٹنگز کرتا ہوں.
ये हम पहली दफ़ा जो इन्होंने अभी फ्लैट्स अनाउंस किए 50,000 मेरे ख्याल में फ्लैट्स अनाउंस इन्होंने जो किए, ये सारा हमारा नया हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत इनको फाइनेंसिंग की जाएगी। और इस मकसद ये है कि वो लोग जो आज तक कभी भी जिनके पास कैश नहीं था घर खरीदने के लिए, उनके पास ये मॉर्गेज फाइनेंसिंग हो, ताकि वो जो किस्तें देते थे जो किराए पे हर महीना पैसा खर्च करते थे, उसी किराए के ऊपर वो किस्तें दे दें बैंक्स को और उनको अपना घर उनको मिल जाएगा। और इंशाअल्लाह ये जो हमारा साल है, अब तक तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही तैयार हो रहा था इसके लिए, नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए, और प्रॉब्लम मुश्किल कानून चेंज करने पड़े, रूल्स रेगुलेशंस चेंज करने पड़े, FBR के साथ बैठ के टैक्सेस कम करने पड़े, ये सारा प्रोसेस को काफ़ी टाइम लगा है। लेकिन अब इंशाल्लाह हम तैयार हैं कि ये पूरा लॉन्च करें अपनी जो अफोर्डेबल हाउसिंग जो कभी भी पाकिस्तान में पहले किसी ने नहीं किया। और आखिर में मैं ख़ास तौर पे आपको चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपको मुबारक देता हूँ। ये जो बड़ी रिकॉर्ड टाइम के ऊपर हमने ये सब कुछ तैयारी की है इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए, और ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो बड़ी जल्दी लोगों को अब नज़र आएगा टेक ऑफ करते हुए। इसमें बहुत इंटरेस्ट है, इसमें बड़े लोग बड़े बड़े बिल्डर्स इंटरेस्टेड हैं इस वक्त, और जैसे ही जब आप देखेंगे लाहौर के लोगों को नज़र आएगा कि ये एक मॉडर्न सिटी की तरफ अब लाहौर जाएगा। हम जब मैंने तो शुरू से दुबई में जब जाता था तो छोटा सा दुबई शहर था और उसको इतना बड़ा देखा, तो उसके पीछे पैसे से ज्यादा एक विजन थी। उन्होंने सोचा कि दुबई को कैसे एक मॉडर्न सिटी बनाएंगे, और हमारे सामने वो हर साल चेंज होता गया दुबई। चाइना के अंदर भी जब आप उनके बड़े बड़े शहर देखें तो वो हर दूसरे साल बदल जाते हैं, इतनी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है। हम बदकिस्मती से हमने प्लानिंग ही नहीं की कि हम कैसे अपने बड़े शहरों को मॉडर्न सिटीज बनाएं। हम भी फैलते जा रहे हैं, कराची भी फैलता जा रहा है, इस्लामाबाद फैलता जा रहा है, और ये सारे शहर वो बनते जा रहे हैं जो आखिर में इनको मैनेज नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये एक रावी सिटी पहले उसको बनाया जाए, वो भी लाहौर को बचाएगी, और ये फिर एक लाहौर का बिजनेस हब बने, ये जो हमारा आज हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।